وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات. سامعین گرامی، حاضرین مجلس، اسٹیج پر جلوہ افروز غیرہ قدر علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ حمد و شکر ہے کہ آج اللہ کی خاص توفیق سے ہم لوگ قرآن اور حدیث کی بات سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس کے بعد نبی آخر دو زمان قدوۃ الناس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ حمد و درود نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. سامعین گرامی، جو آج ہم لوگ جلسے میں آئے ہیں، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد ہونا چاہیے دین کی باتیں سیکھنا، قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھنا. جس طرح سے اگر ہمیں بیماری ہوتی ہے تو جس طرح کی بیماری ہوتی ہے اس طرح کے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں. اگر بخار ہوا ہے تو جنرل فزیشین کے پاس جاتے ہیں. اگر دل کی کوئی بیماری ہے، جو کارڈیو سے متعلق، کارڈیو کے ماہر، دل کے ماہر جو ہوں گے، اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم لوگ. اسی طرح اگر کڈنی کی بیماری ہے تو نیفرولوجسٹ، جو ماہر گردہ، اس کے پاس جاتے ہیں. میں اس چیز کو آگے میں جوڑوں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری جیسی ہوگی، بیمار کی نوعیت جیسی ہوگی، اس طرح کے ڈاکٹر کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں اور اپنی بیماری کی تشخیص کراتے ہیں. لہذا ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، نوجوان، بوڑھے، بچے، کہ اس طرح کے جلسہ جلوس میں، اس طرح کی دینی مجالس میں ہم لوگ تقریباً بعض لوگ ایسے ہیں جو تقریباً 100 اس طرح کے جلسہ میں حاضر ہو چکے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ 10 بار اس طرح کے جلسہ میں حاضر ہو چکے ہوں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حاضری سے، وہ جو جلسے ہیں، آپ جن جلسوں میں آپ حاضر ہوتے ہیں، دور کا سفر کرتے ہیں، سردی کے موسم میں سردی اور ٹھنڈی برداشت کر کے جو آپ ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، کیا آپ کا بیٹھنا یا آپ جس مقصد سے بیٹھتے ہیں اس مقصد میں آپ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ اگر ان مجالس میں حاضر ہونے کے باوجود جو سورہ فاتحہ ہم دین میں، جو لوگ نمازی ہیں، نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر ان مجالس میں حاضر ہونے کے باوجود اگر اس سورہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اگر ہم اب تک معلوم نہ کر پائے تو یہاں آنا گویا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں.
اسی طرح نماز میں جو دعائیں بولی جاتی ہے، نماز میں جو دعائیں بولی جاتی ہیں شروع سے لے کر آخر تک، ان دعاؤں کا مطلب اگر معلوم نہ ہو پایا، ان جلسہ میں حاضری کے باوجود ان دعاؤں کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اور مطلب اگر ہمیں پتہ نہیں چلا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جلسہ صرف گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے قرآن اور حدیث کو سیکھنا، اس مقصد کے لیے ہم نہیں آتے ہیں، یا اور یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی ہوگی۔ اس طرح کے جلسے، اس طرح کی مجالس جہاں مدرسے کے چندہ کے لیے ہوتے ہیں، اس طرح کی محفلیں جہاں مسجدوں کی تعمیر و ترقی کے لیے ہوتی ہے، اس کی نیت لوگوں کی ہدایت کا بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیت کا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، خاص کر وہ لوگ جو منتظمین ہیں، ان کی نیت میں یہ ہونی چاہیے کہ اس سے مدرسے کی ترقی بھی ہو اور لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں، جو دینی برائیاں ہیں، وہ برائی بھی دور ہو جائے۔ لہذا میں نے جیسے کہا کہ بیماری جس قسم کی ہوگی، ڈاکٹر بھی اسی قسم کا اختیار کرنا پڑے گا۔ لہذا آپ جو یہ جلسے کر رہے ہیں، اگر آپ کے اندر سے جہالت ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر صحیح انتخاب نہیں کیا ہے۔ آج تک اگر ان چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزوں کے معنی اور مفاہیم، اس کے مقصد اگر آپ کو پتہ، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان جلسوں میں جن ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں، جن شرعی اور دینی ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں، ان ڈاکٹروں کا صحیح انتخاب نہیں کیا ہے۔ لہذا میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آج کے اس جلسے میں بتانا یہ چاہوں گا کہ جن مقررین کو آپ بلاتے ہیں، جن خطیبوں کو آپ بلاتے ہیں، ان کے اندر کون سی صفت ہونی چاہیے۔ آپ جو اپنے مدارس کے چندہ کے جو بہت ہی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، ان چندوں کے پیسوں سے آپ جو مقرر کو ایک موٹی رقم دے کے بلاتے ہیں، ان مقرر کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ اسلامی دنیا کا سب سے معناز یونیورسٹی مدینہ منورہ میں ایک مادہ پڑھایا جاتا ہے جس کو الحسبہ کہتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک داعی کی صفت کیا ہونی چاہیے، ایک خطیب اور مقرر کی صفت کیا ہونی چاہیے۔ لہذا سب سے پہلی صفت ہے کہ ان یکون عالما بما یدعو الیہ، ایک مقرر، ایک خطیب جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے، سب سے پہلے اس خطیب کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ اس خطیب کا ایک وشیشتا یہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کی وہ دعوت پیش کر رہا ہے، اس کا وہ کما حقہ عالم ہو، اس کو جس مضمون پہ وہ دعوت دے رہا ہے، اس پہ وہ صحیح سے ریسرچ کر کے آیا ہو۔ اس لیے کہ بغیر علم کے کسی چیز کی دعوت دینا بہت ہی مہلک ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو امیر المؤمنین فی الحدیث، محدثین کرام کے سب سے سرخیل محدث، انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل، یعنی عمل کرنے سے پہلے اور بولنے سے پہلے، لوگوں کو دعوت دینے سے پہلے سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پہلے معلوم کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پہلے علم حاصل کرو۔ لہذا ایک عالم اور ایک خطیب جس کو آپ کیا کریں گے، ان اسٹیجوں میں دعوت دیں گے، اپنی دینی علاج کرانے کے لیے آپ بلائیں گے، سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ عالم ایسا ہو جو کتاب و سنت کا ماہر ہو، اور خاص کر کے
जिस मौजू पे वो बात कर रहा हो वो उस मौजू का माहिर हो, उस मौजू को पर क्या करके रिसर्च करके आया हो। इसलिए कि हम इन ऐसे खतीबों को बहुत बड़ी रकम दे के बुलाते हैं, लिहाजा उस पर ज़रूरी है कि वो क्या हो, किताब और सुन्नत का आलिम हो, वो मुहकम और मुतशाबिहात को क्या उसके पास इल्म हो। तौहीद इल्म उसूल के साथ साथ इल्म फ़ुरू का भी इल्म होना चाहिए उसके साथ। उसी तरह वो आलिम बिल्कुल मनहज का पक्का होना चाहिए, मनहजी होना चाहिए। हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। अहले हदीस एक मनहज है, इस चीज़ का इल्म ऐसे खतीबों को होना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए कि जो गुमराह फ़िरक़े हैं वो लोग भी कुरान और हदीस से दलील अखज़ करके क्या करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। ख़ास करके ख़वारिज एक फ़िरका है जिस फ़िरक़े का ज़हूर तकरीबन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही हो गया था, और आते आते हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ये फ़िरका जो है परवान चढ़ा इस फ़िरक़े का। और आते आते जो है इस फ़िरक़े को, इसके जो उसूल और मबादी है उसको जो खलीज ममालिक हैं सैयद कुतुब ने इसको आगे बढ़ाया, और बर्रे सग़ीर हिंदो पाक में तकरीबन इसको अबुल आला मौदूदी और उसके शागिर्द डॉक्टर इसरार ने आगे बढ़ाया है। ये क्या है, ये कौन सी बला है? ये लोगों की तकफीर करते थे। आज भी आप देखेंगे सऊदी अरब में बहुत सारे लोग जाते हैं, काबा के इमाम और हरमैन के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कि वो उन लोगों को मुसलमान ही नहीं समझते हैं। ये थोड़ा मसला, इसमें थोड़ी सी तफसील है। ये मसला आया तहकीम का मसला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से शुरू हुआ, और फिर इन चीज़ों को जो है ये चीज़ परवान चढ़ते गया, और फिर जो है ख़वारिज बढ़ते गए। उनका काम था कि लोगों को क्या करे, लोगों की तकफीर करे, यानी जो लोग गुनाह करेंगे, जो लोग कबीरा गुनाह करेंगे उसको ये लोग क्या करते जाते थे, उसको काफिर करार दिए जाते थे। और आज वही नतीजा है कि आज देखेंगे कि बर्रे सग़ीर हिंदो पाक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान और हदीस को दलील बनाकर क्या करते हैं, मसाजिद में बम फोड़ देते हैं, मदारिस में ऐसे काम कर देते हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हमारे नौजवान को सही मनहज दे, सही मनहज दे। मिसाल के तौर पर वो लोग दलील देते हैं कि अगर कोई आदमी क्या करता है, गुनाह करता है, गुनाह कबीरा करता है, तो वो मोमिन नहीं रहता है, और जब वो मोमिन नहीं है तो उसको क्या कर रहा है, उसका कत्ल करना जायज़ है। मिसाल के तौर पर सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यज़नी ज़ानी हिना यज़नी व हुवा मुमिन वला यसरिक़ु सारिक़ु हिना यसरिक़ व हुवा मुमिन। यानी हदीस का मतलब ये है कि जब ज़ानी ज़िना करता है तो उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता है। उसी तरह जब चोरी करने वाला चोरी करता है तो उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता है। इसी हदीस को दलील बनाकर उन लोगों ने कहा कि जो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हैं उन लोगों को कत्ल कर दिया जाए। ठीक उसके बरखिलाफ एक जमात है कि अगर किसी ने ईमान लेके लाया, सिर्फ कलमा तौहीद का इकरार किया, तो चाहे वो जितना भी क्या कर ले, गुनाह कर ले, उसका गुनाह उसके ईमान को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया। और ऐसे फ़िरक़े को मुर्जिया कहा जाता है। और उन लोगों ने इस हदीस से इस्तेदलाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि अगर कोई आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह अपने खालिस दिल से कहता है और उसी पर उसकी मौत हो जाती है तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आगे हदीस में है व इन जना व इन सरक, अगरचे वो जना करे और अगरचे वो चोरी कर ले। इसी हदीस से उन लोगों ने इस्तेदलाल करके कहा कि अगर आदमी को ईमान लेके आ जाता है तो उसके ईमान चाहे जितना भी गुनाह करे उसके ईमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का, ख़ास करके अहले हदीस का अक़ीदा ये है, जो वाद और वईद की हदीस है सबको जमा करते हैं, और जो दूसरी हदीस हैं उनको जमा करके क्या करते हैं, एक फ़ैसला लेते हैं। ख़वारिज ने वईद की हदीस ली, मुर्जिया ने वाद की हदीस ली जिसमें बशारत दी गई है, उन हदीसों पर उन लोगों ने एतमाद किया। और ख़वारिज ने, मुर्जिया ने वाद की हदीस पर उन लोगों ने एतमाद किया, ख़वारिज ने जो वईद की जो हदीस है उस पर एतमाद किया। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात ने और अहले हदीसों ने तमाम अहादीस को जमा किया और एक बीच का रास्ता निकाला
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں کئی جگہ یہ حدیث آئی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اخرج من النار من کان فی قلبہ حبۃ خردل من ایمان، یعنی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایسے آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو جہنم میں ہوں گے، ان لوگوں میں سے حدیث کے الفاظ ہیں اگر کسی کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ اور بعض حدیث میں ہے کہ ذرہ کے برابر، جو ذرہ کھلی آنکھ سے ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس کے برابر بھی اگر ایمان ہے بندے کے درمیان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کے برابر اس کو سزا دے کے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اس طرح کے عقائد ہمارے نوجوانوں کے اندر رائج ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ اس کے بعد ایمان کے جو ارکان ہیں، 6 ارکان، ان ارکانوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان ارکان کے بارے میں ہمارے نوجوان کو پتہ ہونا چاہیے، اور ہم جیسے خطیبوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ بیسک چیزیں ہیں، وہ ہم اپنے نوجوانوں کو سکھائیں، اس کی ترویج کریں اور صحیح منہج کی کیا کریں، ترجمانی کریں، صحیح منہج بتائیں تاکہ ہمارے نوجوان صحیح راستے سے نہ بھٹکے، کوئی غلط کام نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کرے جو قوم اور حکومت یا قوم اور ملک کے خلاف ہو۔ لہذا یہ ضروری ہے علماء کی ایک دوسری صفت جو ایک خطیب کے اندر ہونا چاہیے، وہ ہے ان یکون عاملا بما یدعو الیہ۔ ایک خطیب، ایک مقرر ایسی چیز کی دعوت دے جس پر وہ خود عامل ہو، خود عمل کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ خطیب خود نماز چھوڑتا ہے اور وہ نماز کی دعوت دے، ایسا نہیں کہ وہ خطیب خود جہیز لیا ہوا ہے اور وہ جہیز کی برائی پر تقریر کر رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ خطیب حقوق العباد پر تقریر کر رہا ہو اور وہ اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کے حق کو مارا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خطیب کو چاہیے کہ وہ عامل ہو، عمل کرنے والا ہو، حدیث اور قرآن پر عمل کرنے والا ہو، تب جا کے اگر وہ اس چیز کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت مؤثر ہوگی، اس کی دعوت کا اثر ہوگا۔ نہیں تو آج ہم لوگ جس طرح جلسہ سنتے ہیں، جس طرح سے مقرر اسی طرح سے سامع، ہم لوگ اتنے جلسے، اتنی محفلوں میں ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں، لیکن ہماری دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو دعوت دیتے ہیں خود ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ایک عالم کو، ایک داعی کو، جو خطبہ دیتا تھا، جو لوگوں کو بلاتا تھا، وہ اس کی اتڑیاں جہنم میں نکلی ہوئی ہوں گی، اور وہ اپنی اتڑیوں کے چاروں طرف وہ کیا چکر لگائے گا، جس طرح سے گدھا کیا کرتا ہے، جو ہم لوگ تیل نکالتے ہیں، جب پہلے زمانے میں تیل نکالتے تھے گھنی میں، کولو میں، جس طرح سے وہ گدھا اپنے کولو کے اندر چاروں طرف چکر لگاتا تھا، ایک آدمی ویسا ہی کرے گا۔ لوگ جمع ہو جائیں گے، کہیں گے اس کو کیا ہوا تھا، یہ تو ہمارے سماج میں، معاشرے میں بہت اچھا شخص تھا، یہ ایسا، اس کی حالت کیوں ایسی ہے؟ لوگ کہیں گے کہ آپ کی حالت کیوں ایسی ہے؟ وہ جواب دے گا، وہ داعی، دعوت دینے والا کہے گا میں آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن میں بھلائی نہیں کرتا تھا، اسی طرح میں آپ لوگوں کو برائی سے روکتا تھا لیکن برائی میں خود کرتا تھا۔ لہٰذا میرے دوستو، ضروری ہے کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، ایسے علماء کو دعوت دیں جن سے دین سیکھا جا سکتا ہے، کم سے کم جو بیسک چیزیں ہیں، جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سیکھا جائے۔ صرف روٹینی طور پر جلسہ سننے آئے چلے گئے،
اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری صفت میں اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان یکون قدوۃ فی بیئتہ، جو خطیب جو خطبہ دے گا وہ اپنی سماج کا سب سے بہترین آدمی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ ہے، سب سے بہترین قدوہ ہے، سب سے بیسٹ آئیڈیل ہے۔ وہ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ اگر بدزبان ہوتے، آپ کے اخلاق اگر اچھا نہیں ہوتا تو جو کمزور صحابی، جو صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی، جو عالم ہوگا، جو خطیب ہوگا، سماج کا سب سے بہترین آدمی ہونا چاہیے، سماج کے لیے وہ نمونہ کی حیثیت رکھتا ہو، سماج کے لیے وہ قدوہ کی حیثیت رکھتا ہو۔ چوتھی صفت میرے بھائیوں، عالم کو چاہیے کہ وہ سماج کی برائیوں کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ سماج میں کون سی برائی ہے، اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر سود خوری اگر ہے تو سود خوری پر سارے لوگ مل کے تقریر کریں، خطبہ میں اس طرح کے جلسوں میں سود خوری پر تقریر کی جائے، حلال کمائی کی اہمیت کو بتایا جائے، زنا اگر عام ہے، اختلاط اگر بڑھ رہی ہے تو ان چیزوں پر تقریر کی جائے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے، اللہ کے رسول نے کبھی کہا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کبھی کہا کہ بر الوالدین۔ موقع محل دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے، سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ نماز کو اپنی وقت پہ ادا کی جائے، سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم کو چاہیے کہ وہ سماج کی برائیوں کے بارے میں اس کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے خاص کر کے، اور ایک نقطہ جو منتظمین سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جن علماء کو بلاتے ہیں ان علماء کو ایک ٹاپک مقرر کر کے دے دیں کہ ہمارے سماج میں یہ برائی ہے، ابھی اس علاقے میں اس مرض میں لوگ مبتلا ہیں، یہ بیماری پائی جاتی ہے، یہ شرعی مخالفت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، تو اس حساب سے جو ہے جتنے بھی مشارکین ہوں گے، جتنے بھی خطیب ہوں گے، ان خطیبوں کو موضوع مقرر کر دیا جائے گا تاکہ وہ بہتر طریقے سے تیار ہو کے آئے، پریپریشن اس کا صحیح ہو اور صحیح طریقے سے اپنی باتوں کو پیش کر سکے تاکہ ان کی تقریر کا اثر ہو لوگوں پہ۔ نہیں تو برائی کچھ ہے، بیماری کچھ ہے اور ہم علاج کچھ کر رہے ہیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اسی طرح پانچویں صفت یہ ہے کہ اہم چیزوں کی پہلے دعوت دینی پڑے گی، جو چیزیں پہلے اہم ہے پھر اس کی دعوت، پھر اس کے بعد جو ہم ان چیزوں کی دعوت دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے ایک داعی بنا کر، اللہ کے رسول نے کہا کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم پہلی جو دعوت ہوگی وہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت ہوگی۔ اگر اس چیز کو وہ لوگ مانتے ہیں تو پھر بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے میرے بھائیوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے اس کی دعوت دی جائے، پھر اس کے بعد جس چیز کی اہمیت ہے اس کی دعوت دی جائے۔ تو میرے خیال سے وقت ختم ہو گیا، تو میں اسی گزارش کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا کہ میرے بھائیوں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں، اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں۔ جب ہم اتنی تکلیف اٹھا کر آتے ہیں، دور سے آتے ہیں، پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، گاڑی میں پیٹرول جلا کے آتے ہیں، سردی گرمی برداشت کر کے آتے ہیں، صرف اور صرف ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم دین سیکھ کے جائیں گے، قرآن اور حدیث سیکھ کے جائیں گے۔ کم سے کم جو بنیادی چیزیں ہیں، کم سے کم 11 چیزیں، اسلام کے 5 ارکان اور ایمان کے 6 ارکان، ان چیزوں کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے ان 11 چیزوں میں سے اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، ہم اچھی طرح اگر نہیں جانتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خبر لینی پڑے گی میرے بھائیوں۔ لہذا جو تکالیف برداشت کرتے ہیں یہ اس کا مقصد صحیح ہو اور جو باتیں ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ میں یہیں سے اسی گزارش کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم نہایت ہی مدلل انداز میں اپنی باتیں پیش کر رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر آپ کے اس بیچ ہم سبوں کو سرپرست استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ جناب مولانا مصطفی الحق المدنی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ شیخ محترم ہم سامعین کے سامنے چند قیمتی باتیں پیش کریں۔ একদম চট করে ছেড়ে দিয়েছেন, ঠিক আছে। জি কেমন কি হয়েছে? আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد।